اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ آج میں حاضر ہوں اسرات چینل پر، اور ہمارا آج کا موضوع ہے آخرت۔ آخرت یہ آخر کی مؤنث ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی پہلے آنے والی چیز کے بعد آئے۔ یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ لفظ جو ہے بالعموم مستقبل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی میں ہر نیا دن سابقہ دن کا مستقبل ہے، اور ایک قوم کی زندگی میں اور ہر آنے والی نسل سابقہ نسل کی جو ہے وہ مستقبل ہوتی ہے، تو اس کے لیے آخر یا آخرت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآنی نظریہ زندگی کو دیکھیں تو وہ اسے اور آگے بڑھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے، اور اسے حیات آخرت یا اخروی زندگی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کے نزدیک دنیا کی زندگی حال کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی مستقبل کی زندگی، یعنی ابھی جو ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں وہ حال کی زندگی، اور مستقبل کی زندگی وہ ہے جو بعد میں شروع ہوگی۔ یعنی اس کے نزدیک جہاں اس کی دنیاوی زندگی کا ہر آنے والا دن مستقبل ہے، اور ہر آنے والی نسل جو مستقبل ہے، تو اس کے ساتھ اس زندگی کے بعد کی زندگی بھی جو ہے وہ مستقبل کہلائے گی، اور اس کی حدود یا قیود جو ہے وہ محدود ہو کر نہیں رہ جائیں گی یہاں پر، بلکہ وہ آگے بڑھیں گی۔ یعنی کہ جو ہماری یہاں اس دنیا کی زندگی ہے وہ چند روزہ ہے، اور جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ رہنے والی ہے، مستقل ہے۔ تو یہ بڑے وسیع معنوں میں قرآن کریم میں اس کا استعمال ہوا ہے، اور آگے جیسے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ آخرت کے لفظ پر بے شمار آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حیات آخرت پر ایمان مسلمان ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، یعنی مومن صرف حال کی خوشگواریوں پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ حال کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی کامرانیوں کو بھی اپنا نصب العین بناتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان اس دنیا میں مستقبل کی بہبود کا خیال رکھنا اور مرنے کی بعد کی زندگی کو سامنے رکھنا دونوں شامل ہوں گے۔ یعنی جو افراد یا اقوام صرف اپنے حال کو سامنے رکھتی ہیں، مستقبل کی خوشحالیوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اگر انڈیویجول لائف کی طرف دیکھیں، یا آپ کلیکٹیو سوچ رکھیں اور اجتماعی سوچ رکھیں اور اجتماعی بات کریں، تو دونوں صورتوں میں اگر آپ اس زندگی کے بارے میں صرف بات کرتے ہیں اور آخرت کی بات نہیں کرتے، تو آپ ان خوشحالیوں سے جو آنے والی ہیں ان سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح جو لوگ صرف اسی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ان کا اخروی جو مستقبل ہے، یعنی مرنے کے بعد کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہا جاتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو شاید وجوہات اس کی یہی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی لائف یہاں اس دنیا میں صحیح کر لی، تو جو اخروی ہماری زندگی ہے وہ خوشگوار ہو جائے گی، اور مومن وہی ہے جس کا ہر آنے والا دن سابقہ دن کے مقابلے میں زیادہ درخشندہ ہو، اور اس فروزہ مستقبل میں مرنے کے بعد کی زندگی بھی شامل ہو۔ یعنی کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو آج جو دن بیتا ہے وہ آنے والا جو دن ہے وہ اس سے سابقہ دن سے بہتر ہو، تو ہی ہم اور مستقبل پر نظر رکھیں گے، اور اسی طرح ہم جو ہماری اخروی زندگی ہے، یعنی آخرت کی ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ ہماری لائف جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوگی۔ یعنی کہ ہماری جو، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہماری خودی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، تو ہی وہ اللہ کے سامنے روبرو ہو گئے ہم جب، تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کر پائے گی، اپنی جو خودی ہے وہ بتا پائے گی
کہ میں تیرے آگے کتنا جھکا، میں نے تیرے لیے کیا کیا، اللہ تیرے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اپنے بارے میں ایکسپلین کر سکے گی۔ جس کی خودی ویک ہوگی، جس کی خودی میں جو نا خم ہوگا، وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بیان کر پائے گا، اپنی ذات کو، اور وہ کمتر ہی رہے گا۔ تو اس طرح جو ہے ہم ہر آنے والے دن کو ہمیں پلان کرنا ہوگا، اور اسی طرح اپنی آخرت کو ہم نے جو ہے نا وہ بہتر کرنے کے لیے اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے قرآن کریم میں بھی الفاظ آئے ہیں، جسے ہم الساعہ، القیامہ وغیرہ کہتے ہیں۔ اس موضوع کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جیسے کہ عمل پہلے سرزد ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے، تو نتائج اعمال کے اس طرح ظاہر ہونے کو بھی آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ جن اعمال کے نتائج اسی زندگی میں آ جائیں وہ قدم کے زمرے میں آ جائیں گے، اور جن کے نتائج اخروی زندگی میں نمودار ہوں وہ اس کو ہم آخر بولتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز بتانا چاہوں کہ یہ قرآن کریم کی اصطلاح جو ہے ما قدم و آخر، یعنی جو کچھ انسان نے پہلے کیا اور جو کچھ مستقبل کی زندگی کے لیے آگے بھیجا، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ پھر ہم یہ آگے دیکھیں گے اپنی زیر نظر جو ہمارا عنوان ہے آخرت کے، ایمان بالآخرت کے معنی ہیں کہ خدا کے قانون مکافات عمل پر ایمان لانا، یعنی جو اللہ نے ہمیں قانون مکافات عمل جو ڈیزائن کیا ہے، اس عمل پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا عمل جو ہے، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والی بات جو ہے اور نگاہوں کی جو جنبش ہے، وہ بھی اپنا نتیجہ مرتب کر، یعنی کہ انسان کا جو ہر اعمال ہیں وہ اپنے نتائج مرتب کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی نتیجہ اس کے سامنے اسی دنیا میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ حیات آخرت میں اس کے سامنے آئیں۔ تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ اچھا، جو لوگ حیات آخرت کے منکر ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسے انتظام کر لیں کہ ان کے فریب کاریوں اور دیگر جرائم کی گرفت نہ ہو سکے، اور اس طرح وہ دنیا کی پوری زندگی کے مزے لیں اور پھر مر جائیں، تو پھر ان سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو حیات آخرت پہ ایمان رکھنے والا ایسا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ نتیجہ پیدا کر رہے ہیں، یعنی اگر اس کے ہاتھ سے کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، تو وہ یقیناً اس کی ذات پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور اس کی جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، اس پہ اس کے اثرات ہیں، اور اس کی اخروی زندگی جو ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ اب اس کے نتائج اسے اس دنیا میں ملیں یا آخرت میں ملیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اگر آپ ہمارے حیات آخرت پر اگر ہمارا ایمان ہوتا ہے تو انڈیویجول جو ہمارا ہے ذاتی اور اجتماعی جو ہمارے اقوام عالم کے جو مسائل ہیں وہ کسی قدر جو ہے وہ سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن تھی۔ اب میں آتا ہوں کہ قرآن کریم میں مختلف آیات ہیں، اس میں آخرت پہ ایمان اور اس کا انکار ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو ہیڈنگ یہاں پر دی ہے اس میں ایک آیت میں ذکر ہے کہ زبان سے کہنے والے کو ہم آخرت پر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت ایمان نہیں رکھتے، یعنی یہی لوگ منافق ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت دل میں ایسا ایمان نہیں رکھتے، اور قرآن نے انہیں منافق قرار دیا ہے۔ پھر دعائے ابراہیمی ہے کہ ایمان بالآخرت والوں کو رزق حسنہ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان بالآخرت والوں کو رزق حسنہ جو ہے وہ تو عطا کر۔ یہ بہت بڑی کمپیکٹ جامع قسم کی جو ہے وہ دعا ہے۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ ان کو نیکی نصیب ہوتی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ ایمان بالآخرت کے ساتھ احکام خداوندی کی اطاعت کرو۔
اور مومن جو ہے وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت سے انکار نہیں کرتے، اور عام خیرات کے کام اللہ اور آخرت پہ ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ منکرین آخرت کے خلاف جنگ کرو۔ تو یہاں جہاد کا بھی ایک ذکر آ گیا کہ، لیکن ایک میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جہاد جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کسی بھی عالم کے کہنے پر ہم جو ہے وہ جہاد ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جن جگہوں پر یا جن معاملات میں جہاد جو ہے وہ فرض ہے، تو وہاں پوری قوم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس پر لبیک کرے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص کوئی عالم اپنے آپ کو کہلائے اور وہ یہ کہے کہ جی جہاد جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے کاز کے لیے، کسی بڑے کاز کے لیے جو ہے نا وہ جہاد جو فرض ہو گیا ہے، تو یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو اس طرح نہ لیا جائے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسٹیٹ اناؤنس کرتی ہے تو جہاد جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایمان بالآخرت کا امتحان اعمال سے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے اعمال صحیح ہیں، صالح ہیں، تو آپ کو ایمان جو ہے وہ کامل ہے آخرت پر۔ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے موت سے ڈرتے نہیں بلکہ اس کی تمنا کرتے ہیں، یعنی جو مومن ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ اگر اس کا کامل ایمان ہے تو وہ قرآن پر اگر اس کا ایمان ہے تو وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کو بخوشی جو ہے وہ گلے لگاتا ہے اور اس کی تمنا کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آپ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ حیات آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کا اتباع مت کرو، یعنی کہ جو حیات آخرت پر ایمان لوگ نہیں رکھتے یا قوم نہیں رکھتی تو ان کا پیچھا نہیں کرو، کیونکہ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پر بھی ایمان جو ہے وہ نہیں رکھتے، یعنی آپ اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اور دوسری طرف ہے کہ عذاب آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کے جو عذاب ہیں جو قانون مکافات عمل کے تحت ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ان کی ملت کو ترک کر دیا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت یوسف کا یہاں بیان قرآن کریم نے اس کو جگہ دی ہے کہ اگر وہ جو کوئی بھی ملت جو ہے اگر وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ان کی ملت کو ہم نے ترک کر دیا۔ اور انکار آخرت کا نتیجہ فریب کارانہ عقل اور متکبرانہ دماغ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں انکار آخرت کر رہا ہوں اور اس سے جو ہے میں بہت کوئی عقلی کام کر رہا ہوں، تو یہ ایک متکبرانہ ہے، بہت متکبر ہو کے آپ جو ہیں وہ بہت فریب کاری آپ کی عقل دکھا رہی ہے، تو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو آپ آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے انکار آخرت سے عذاب علیم جو ہے وہ کی نشانیاں ہیں کہ آپ اگر انکار کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو عذاب علیم ہے۔ اور اس سلسلے میں بے شمار آیات ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کوشش میری ہوگی کہ اس ویڈیو کے لنک میں وہ اس کو اس طرح شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ اس کا خود بخوبی مطالعہ کر سکیں۔ پھر یہ ہماری دوسری ہیڈنگ ہے آخرت بمقابلہ حیات دنیا، یعنی حیات دنیا کے بس آخرت کو بیچ دینے والے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا کو سب کو سمجھنے اور اس آخرت کے لیے کوشش نہ کرنے میں آپ نے اپنی آخرت کا سودا کر لیا، یعنی کہ ہم نے غلط اعمال بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا، یہ سمجھا کہ جی میں تو اب
بہت پارسا ہوں، بہت نیک ہوں اور میں نے تو سب اچھے کام کیے اور اللہ مجھے معافی کر دے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کے اعمال جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ سیدھے ہوں، صالح ہوں آپ، اور سیدھی راہ پہ چلنے والے ہوں، تو ہی آپ سیدھی راہ پہ رہیں گے، ورنہ آپ نے آخرت کا سودا کر لیا. پھر اس کے بعد ایک آگے ذکر ہے کہ جو ناجائز طور پر متاع دنیا حاصل کرتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آپ نے یعنی اگر جائز کو ناجائز کر دیا، ناجائز کو جائز کر دیا، اور اس کے لیے متاع دنیا کے لیے سب کچھ آپ نے کوشش کر ڈالی، تو آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے. پھر صرف دنیا مانگنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ صرف دنیا ہی مانگتے رہیں گے تو آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ متاع دنیا قلیل ہے، آخرت اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. یعنی ہم بزور کوشش کر کے کسی طرح متاع دنیا حاصل تو کر رہے ہیں، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، جائیداد، اولاد، یہ سب ہم سب کچھ ہمارے لیے ہو تو رہا ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ متاع دنیا بہت قلیل ہے. تمہاری نظر میں یہ بہت کچھ ہوگی، لیکن آخرت اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اگر تم اس طرف نظر رکھو گے اور فقر کو اگر اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ آسانی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرنے والے سخت گمراہی میں ہیں. اگر یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں اور یہ سب کچھ ایسا ہے تو ان کا سینہ جو ہے وہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے. اور جو مفاد عاجلہ کے لیے چاہتا ہے ہم اسے عاجلہ دے دیتے ہیں، جو آخرت کے لیے چاہتا ہے اس کو آخرت کے دے دیتے ہیں. یعنی ہماری مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہے، اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. پھر قارون سے کہا گیا کہ دنیا میں بھی اپنے حصے لے اور آخرت کے گھر کو بھی طلب کر، اور ناحق سرکشی اختیار نہ کر. تو اس کے علاوہ اگر تو مفاد عاجلہ کو پسند کرے گا تو آخرت کو چھوڑ دینے والے کے لیے جو ہے وہ پسپائی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آخرت میں کچھ نہیں ہے. پھر تیسری ہیڈنگ یہ ہے کہ جب دنیاوی مفاد اور اخروی متاع میں تصادم ہو تو اس وقت کیا کیا جائے. تو اس میں ہماری جو وحی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہمیں گائیڈ اس طرح کرتی ہے کہ مفاد آخرت کو ترجیح دینی چاہیے. آخرت کے درجات بلند تر اور افضل ہیں. خیر ہوں آپ کا حقیقی زندگی تو آخرت کی ہی ہے، وہی دار القرار ہے، اور آخرت کا گھر قابل ترجیح ہے. اور دونوں زندگیوں کا تقابل اگر آپ کر لو گے تو آپ دنیاوی مفاد کو اگر کہیں آپ کی ضرب بھی پڑ رہی ہے تو آپ اخروی متاع کے لیے آپ اس سے تصادم نہیں کرو گے. آپ اخروی زندگی کو امپورٹنس دو گے اور آپ دنیاوی مفاد میں جو ہے وہ نہیں آپ چاہو گے. پھر چوتھی ہیڈنگ جو میں نے اس حوالے سے جو ترتیب دی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی سرفرازیاں آپ کو نصیب ہوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں حضرت ابراہیم وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں برگزیدہ بندہ جو ہے وہ قرار دیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور حضرت مسیح کو بھی. اور دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں مانگنے والے ہی کامیاب ہیں. دنیا اور آخرت دونوں میں تفکر اختیار کرنا ضروری ہے. یعنی فکر کی آپ کے اندر جو ہے وہ ایک جستجو ہونی چاہیے، دونوں کی آپ کو فکر کرنی چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی سرپرستی جو ہے وہ آپ مانگیں. یا اللہ تو مجھے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی دونوں میں بھی کامیابی عطا کر اور اپنا فضل عطا کر. اور اس کے علاوہ پھر ہجرت کے حوالے سے ذکر ہے کہ ہجرت کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں ان کو نصیب ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کسی ایسے دیس میں ہیں جہاں آپ کے لیے تنگی ہے، رزق کی دشواری ہے، تو آپ ہجرت کر جائیں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر خدا یا ملائکہ مومنین کا دنیا اور آخرت دونوں میں سرپرست ہے. خدا جو ہے وہ مومنین کا بھی، ملائکہ کا بھی، سب کا دنیا اور آخرت میں سرپرست ہے.
پھر بہت ساری آیات جو ہیں وہ دنیا، یہ جو 5ویں ہیڈنگ ہے، دنیا میں بھی اور عذاب آخرت میں بھی کس طرح جو ہے نا وہ ہوگا۔ تو جو لوگ مساجد میں ذکر خداوندی سے منع کرنے والے ہیں، وہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ یعنی جو بھی مساجد کے اندر غلط جو ہے وہ کی پریچنگ کرتا ہے اور غلط باتیں جو ہے وہ کرتا ہے، غلط جھوٹ جو ہے، فریب جو ہے وہ اللہ کے لیے گھڑتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کرتا ہے اور مسلمانوں کو ذکر خداوندی سے روکتا ہے، اس کے لیے بھی آخرت میں عذاب ہے۔ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اور کفر سے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے۔ پھر ذکر یہ ہے کہ خدا کی عبودیت اختیار کرو، اور دنیا اور آخرت دونوں میں خسران مبین کا ذکر ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت قرار دی گئی ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے گا، یعنی اس کی تعلیمات کو دوسروں تک نہ پہنچائے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اللہ نے فرمائی ہے۔ قوم عاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ملا، فرعون کو بھی۔ کفران نعمت کرنے والوں کے لیے بھی یہی جو ہے وہ وعید ہے۔ اہل فرعون اور اولا اور اخرا کی دونوں کی اس کے لیے جو ہے نا سزائیں ہیں۔ اور غلط معاشی نظام سے بھی دنیا اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اچھا سسٹم بھی ڈیولپ نہیں کیا ہوا ہے جس سے لوگوں کو روزگار معیشت جو ہے وہ نہیں میسر آ رہی، روزگار نہیں مل رہا، تو یہ بھی ایک کفریہ ایک وہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوگے۔ پھر ایک اور ہیڈنگ ہے آخرت میں عذاب اور خسران۔ خسران جو ہے وہ یعنی اسلام کے علاوہ اور دین طلب کرنے والوں کے لیے آخرت میں جو ہے نا خسارہ ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرنے والوں کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ نقصان ہے اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور باقی رہنے والا ہے، یعنی دنیاوی زندگی آپ کی جو بھی زندگی ہے وہ چند سالہ زندگی ہے، 60 70 80 سال 100 سال، اس کے بعد جو رہنے والا ایٹرنل جو وہ ہے وقت ہے، وہ وہی ہے کہ وہ عذاب اگر آپ پر نازل ہوگا تو وہ ایٹرنل ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر ایمان کو بیچ دینے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اس کا۔ اور ما قدم و ما آخر، یعنی اس دن انسان کو ما قدم و آخر سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے والوں کا بھی علم ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کا بھی علم ہے، کہ کون آگے نکل جائے گا کون پیچھے نکل جائے گا۔ یعنی یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا کہ کون آگے ہے، کون مومن ہے کون نہیں ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے۔ اور جماعت مومنین جو ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جماعت مومنین جو ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگی۔ آج ہم اب کسی بھی جماعت، میں جماعت بنا لیتا ہوں، کوئی اور جماعت بنا لیتا ہے، وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو ہم تفرقے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم نے تفرقہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ جماعت مومنین کا کیا ہے، تو جماعت مومنین جو ہے وہ ہی جنت میں جائے گی۔ جو اسلام جہاں سے شروع ہوا ہے اور جہاں جس کی ابتدا ہے، جو اس کی انتہا ہوگی، اس میں جو چنیدہ لوگ ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، ان کی جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا ایک لیکچر تھا جو آخرت میں نے ڈیزائن کیا، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو کچھ بھی میری کوشش ہے اس کو کچھ نظر دیکھیں، سمجھیں، سوچنے کی کوشش کریں، اور جو بھی کوئی بھی آپ کے کمنٹس ہیں وہ اس سے آپ مجھے جو ہے وہ اطلاع کریں، تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اور ایک ہیلدی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو۔ اور یہ السراج چینل پر آخرت پہ یہ سیکنڈ میرا لیکچر ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ مزید لیکچرز کے لیے دیکھتے رہیے السراج چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔